میں سب سے پہلے گوشہ محل کی ٹکٹ کا دعویدار یقیناً تھا، اور آج میں جب مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری اختیار کر رہا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے۔ اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا، بہت کچھ سنا جا سکتا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ الگ تھاٹ ہے، لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیئر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر، گوشہ محل اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 79,000 یعنی قریب 80,000 کی لسٹ اکتوبر کے مہینے میں جاری کی گئی تھی۔ ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے 10 دن پہلے کچھ آئے گی، جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے۔ تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ 80,000 مسلمانوں کی تعداد، ہم اس کو مان کے چلتے ہیں 80,000 کی تعداد والا وہ کانسٹیٹنسی ہے۔ دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہمارے انتخابات کو اگر دیکھیں گے تو ملک پیٹ جو کانسٹیٹنسی ہے، جہاں سے احمد بن عبداللہ بلالہ جو پہلی مرتبہ 2009 میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے، وہ صرف اور صرف 30,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے۔ بائک اللہ سے وارث پٹھان جو پہلی مرتبہ 2014 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے، 25,000 ووٹ لے کے MLA بن گئے تھے۔ بلالہ صاحب میں سمجھتا ہوں 30,800 کچھ ووٹ تھے، وہ لے کے جو ہے وہ MLA بن گئے تھے۔ جو کانسٹیٹنسی میں 80,000 مسلمان ہمارے ہیں، اس 80,000 مسلمانوں کی کانسٹیٹنسی میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین کی فائنل لسٹ آ چکی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین جبلی ہلز سے بھی جو ہے اپنا ایک امیدوار کھڑا کری ہے، راجندر نگر سے بھی ایک اپنا امیدوار کھڑا کری ہے۔ کیا حیدرآباد کے مسلمانوں کو اس بار یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو اظہر الدین کو ہرانا ضروری ہے یا راجہ سنگھ ملون کو ہرانا ضروری ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا جواب آپ کو یقیناً ملے گا حکمت عملی۔ سمجھو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کے نام پہ مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے ہمیشہ کھیلا جاتا ہے۔ جہاں پر 2009 کا جو سٹائل تھا ملک پیٹ پہ، جس انداز میں ملک پیٹ کانسٹیٹنسی پہ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا قبضہ گاڑا، اپنی حکومت وہاں پر جو قائم کی، جو اب تک بھی کنٹینیو چل رہی ہے، کیا ہم اس انداز میں گوشہ محل نہیں لڑ سکتے تھے؟ اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا۔ وہ ملون دن بر دن سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات دیتا ہے، اور میری جماعت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایسا کوئی پلان، ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملون کو ہرایا جائے۔ کیونکہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں کانگریس سے جب مجلس اتحاد المسلمین میں دوبارہ شمولیت اختیار کیا تھا، جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ بات کو ہم کو کہا تھا کہ آئیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن حیدرآباد کے لوگوں کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی ایک بہت بڑے پیمانے پر میونسپل الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی تھی، جس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے پاس 40 سے زیادہ کارپوریٹرز ان کے کامیاب ہوئے۔ اس وجہ سے ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑھتے ہوئے عزائم کو روکنے کے لیے ہم نے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بہار جا کر وہاں پر 100 سیٹیں لڑاتے ہیں، جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ گوشہ محل میں آپ کے 2 کارپوریٹر، جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ اتر پردیش جا کے آپ وہاں پر 100 سے زیادہ سیٹیں لڑاتے ہیں۔ گوشہ محل حیدرآباد پارلیمنٹری کانسٹیٹنسی میں آتا ہے، جہاں کے MP خود اسد الدین اویسی صاحب ہے، اور جو ہر انتخابات میں جب الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے 30,000 40,000 ووٹ جو ہے اسد الدین اویسی صاحب وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا مجلس اتحاد المسلمین جہاں پر 40,000 ووٹ حاصل کرتی ہے، جہاں پر ان کے 2 کارپوریٹر موجود ہے، جہاں پر ان کے افتدائی کے صدر و محتمدین موجود ہے، جہاں پر ان کی ایک بڑی تعداد میں جہاں پر جو ہے ان کے ایک 80,000 سے زیادہ مسلمان ووٹرز جہاں پر موجود ہے، کیا مسلمان وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین نہیں کھڑاتی؟ اس کا جواب آپ کو دوسری جانب سے یہ ملے گا
یہ کہیں گے کہ نہیں حکمت عملی سمجھو، ہم ٹی آر ایس یا کانگریس کی تائید میں اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ نے اس سے پہلے مکیش گوڑ کی تائید کی، وہ بھی ہار گیا. اس سے پہلے آپ نے ٹی آر ایس کی تائید کی، وہ بھی ہار گیا. اس مرتبہ بی آر ایس کی تائید کریں گے، وہ بھی ہارے گا. آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. کیوں؟ ایسی کیا بات ہے جو راجہ سنگھ کو جو ہے آپ اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار کامیاب کرانا چاہتے ہیں؟ اب میں واضح طور پہ کہہ دوں، آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے اس ملون کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا پارلیمنٹ الیکشنز کے لیے حیدرآباد کے. جیسے ہی وہ کینڈیڈیٹ بنے گا، یہ تمام جتنی شکایتیں ہیں آپ کے میرے جیسے لوگوں کو، جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ناراضگیاں ہیں، یہ تمام ناراضگیوں کو بلایا جائے گا اور فوری اس ملون کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. حیدرآباد کے مسلمان جذباتی نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے اپنے مکانوں سے. بھاری اکثریت سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دی. اس وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ایک ایسے فرقہ پرست چہرے کو حیدرآباد کے اندر سیاسی طور پہ زندہ رکھتی ہے. آپ اگر اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہ بدمبال ریڈی کی شکل میں کبھی زندہ رہا، کبھی آلے نریندر کی شکل میں زندہ رہا، کبھی اس ملون کی شکل میں زندہ رہا، کبھی بنڈارو دتاتریہ کی شکل میں زندہ رہا، کبھی کشن ریڈی کی شکل میں زندہ رہا. تو یہ ہمیشہ اس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین ایک اپنے فرقہ پرست چہرے کو زندہ رکھتی ہے. ارے ہم نے بائک اللہ کے اندر مہاراشٹر کے جب الیکشن ہوئے 25,000 ووٹ لے کے بائک اللہ سے وارث پٹھان وہاں سے جو ہے ایم ایل اے منتخب ہو گیا. ملک پیٹ کو جب آپ دیکھیں گے، ملک پیٹ کے اندر 30,000 ووٹ لے کے احمد بن عبداللہ بلالہ پہلی مرتبہ ایم ایل اے بن گئے. ظاہر سی بات ہے بننے کے بعد اپنی کارکردگی کریں گے، وہاں پر مسلمانوں کے ووٹوں کی تعداد بڑھانے کا کام کریں گے. ارے ہم لڑیں گے ہی نہیں تو ہم جیتیں گے کئی کو؟ پھر وہ کاشی رام کا نعرہ کہاں گیا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کہ پہلی بار لڑیں گے، دوسری بار ہرائیں گے، تیسری بار جیتیں گے؟ وہ نعرہ کیا صرف بہار، اتر پردیش اور مہاراشٹر کے لیے ہے؟ کیا وہ نعرہ ان کے لیے گوشہ محل کے لیے نہیں بنتا؟ یہ باتیں سمجھ کے باہر ہے. جب ہم ایسی سوال کرتے تو فوری اب آگے منافقت کا نعرہ لگ جاتا. فوراً آگے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گیا، جماعت چھوڑ دیا، ٹکٹ نہیں ملی. ارے میرے کو ٹکٹ ملو نہ ملو، اگر ٹکٹ کی مجھے خواہش ہوتی تو میں بیرسٹر اسد الدین اویسی سے یاقوت پورہ پوچھتا. اگر میرے کو ایم ایل اے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرسٹر اسد الدین اویسی سے چندران گپتا پوچھتا. اگر مجھے ایم ایل اے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیرسٹر اسد الدین سے چار مینار پوچھتا. میں کیوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے میں نے کیوں گوشہ محل پوچھا؟ میں نے ان سے گوشہ محل اس لیے پوچھا کہ اس ملون کو اس کی بھاشا میں، اس کی زبان میں جس طریقے سے آپ وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. سیاسی جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہم کو موقع ملتا ہے، موقع کے تحت ہم جا کے اس کو اس کی بھاشا میں زبان دیتے اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظاہرہ کر کے ہم اس کو بتا کے آتے. لیکن نہیں، اس کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا ہے. اس واسطے وہاں پر اس کو کامیاب ہونے کے لیے فری وقت دیا جاتا ہے. 3 الیکشن میں اس کو فری وقت دیا تھا. آپ سوال کریے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پاس کہ کیا منصوبہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پاس راجہ سنگھ کو جو ہے گوشہ محل سے روکنے کے لیے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو اس کا. ارے ٹھیک ہے، آپ کو اگر خواجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کو خواجہ بلال کا اگر جو ہے زباں پسند نہیں ہے، ماضی میں خواجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دیے ہیں، اگر اس بنیاد پہ خواجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندیدہ چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آگے گوشہ محل دے دینا تھا. وہ مسلمان کو کھڑا کرنا تھا وہاں پر. آپ مسلمان کو وہاں پہ کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا. بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہیں، اس تعلقات کی بنیاد پہ بی آر ایس سے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹر مت ہو، ہندو بستیوں میں جاؤ، کام کرو. ان کے ووٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا، جیسا آپ کرتے ہیں، جیسا آپ فیروز خان کے لیے کرتے ہیں، جیسا ملک نامپلی کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسا یاقوت پورے کے اندر ہندو ووٹوں کو بائفرکیٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں. ویسی ہی لے کے جا کے راجہ سنگھ کے خلاف میں آپ ٹی آر ایس سے ایک ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ڈلانا تھا اور کے ٹی آر جو آپ کے ماموں بھانجے جو بھی ہے، آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا، مسلمانوں کی 80% ہے، تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو. اسد الدین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں 80,000 ووٹروں کے درمیان میں اگر پھر کے اسد الدین اویسی صاحب پیدل دورے کر کے اگر مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے بیدار کرتے، 80,000 میں اگر 55,000 بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تو میں یہ سوال حیدرآباد کی عوام کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا؟ ارے ذاتی پیسہ ہم لگا دیتے، لوگوں سے چندہ منگ کے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے. میں اپنی ذات کے طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے چندے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذات سے 2 4 8 کروڑ لگاتا، گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے. لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس.
اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں, اس کو لوک سبھا میں لانے کی تیاری ہے, اس وجہ سے اس کو وہاں پہ فری وقت دیا جا رہا ہے. اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نہیں سمجھتا میرے لیے جو ہے قابل فخر ہو. اس لیے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. آگے میں کیا کروں گا, کس کے ساتھ جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا, یا سیاست میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا تو کس کے ساتھ رہوں گا, اس کا اعلان میں سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا کے ذریعے میں ہمارے لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا. لیکن یہ بات بالکل حیدرآباد کے میرے جیسے مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر 80,000 مسلمان ہمارے ہیں, کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے ہیں, کیوں نہیں ہم BRS کا استعمال کر کے, TRS کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں وہاں پر جو ہے ہندو ووٹوں کے اندر جو ہے ہم بائیفیکیٹ کرنے کا کام کرتے اور مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگا کے ہم مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے. اور اس ملعون کے خلاف مسلمان ایک طور پر میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمانوں کے اندر اگر نکل کے اگر جو ہے ہم پیدل دورے کرتے, ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ مسنگ کرتے, تو گھروں سے چمٹیوں کی طرح مسلمان نکل کر جو ہے پولنگ کے دن اپنے ووٹوں کا مظاہرہ کرتے اور یہ ملعون ہارتا. آپ دیکھیے کوئی پالیسی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس. ایک پالیسی بتا دیجئے کہ راجہ سنگھ کو, ملعون کو ہرانے کی ایک پالیسی بتا دیجئے. نہیں, اس کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اور ایسی جماعت جو اس گستاخ رسول کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, بخدا ایسی جماعت کے ساتھ میں رہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے آج میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. شکریہ بہت.